حضرت ذی وقار اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات بابرکات جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے جو ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کاش کے ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ سکیں کہ جب وہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور یہ کہیں گے ان القوت للہ جميعا، کہ ساری کی ساری قوت طاقت اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالی بڑی سخت پکڑ رکھنے والا ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے، جتنی بھی ضروریات تھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی معاوضے کے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ انہی باتوں کے اوپر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کے اوپر کی جانے والی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو اگر کوئی انسان اپنے جملوں میں سمیٹنا چاہے تو یہ چیز بھی ناقابل بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں سب کی قلمیں بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں، جتنا بھی پانی ہے، سب کی سیاہی بن جائے، اور پھر اسی طرح کے 7 سمندر مزید شامل کر دیے جائیں، تو بھی اللہ رب العزت کی کلمات ختم نہیں ہونے والے۔ تو وہ اللہ رب العزت جو کہ اس قدر وسیع کائنات والا ہے، اس قدر وسیع سلطنت والا ہے، انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس اللہ رب العزت نے بندوں سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے، ایک ہی تقاضا کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں اس اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی، میری عبادت کریں۔ یہی ایک انسانوں کے اوپر ذمہ داری ہے، یہی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر حق رکھا ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی یہی بات بیان کی گئی کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے عالم ارواح میں لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں۔ تو جیسی محبت پھر اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہے، ویسی محبت اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو آیات بابرکات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کچھ اپنے بت بنا رکھے ہیں کہ جن سے وہ ویسی عقیدت اور ویسی محبت رکھتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت زیادہ کریں، اس کا ذکر زیادہ کریں، اس کا شکر زیادہ کریں، ہم سے خطا سرزد ہو جائے تو اس کے سامنے اعتراف کر کے استغفار کریں، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اسی طرح کی محبت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنا شروع کر دی جائے،
ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کئی اقسام کی ہے، عبادت زبانی عبادت بھی ہوتی ہے، عبادت بدنی عبادت بھی ہوتی ہے، عبادت مالی عبادت بھی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے سامنے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوں، سر جھکا کے کھڑے ہوں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی کے سامنے جب یا پھر ہم عمومی طور پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ بجاتے ہوئے ایک عبادت ہے۔ اگر صرف اور صرف اللہ کے سامنے یہ سجدہ کیا جائے تو اس سے افضل ترین عبادت کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے کر دیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی حماقت قرار دیا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے اس امت پہ خاص کر کے کس قدر احتیاط کا معاملہ رکھا ہے۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں جو اسلام سے پہلے جائز تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اسلام میں ان کو منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ایک بستی کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا کہ وہاں پہ جو ان کا حکمران ہے، جو ان کا بڑا ہے، جو ان کا بڈیرا ہے، لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے کہ حضور یہ لوگ اپنے بڑے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو میں ضرور ایک خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے یہ معاملات جائز تھے، کسی کو تعظیماً سجدہ کر لیا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے سلطنت عطا کی ہے اور یعقوب علیہ السلام بما فیملی، بما اہل و عیال ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو وہ ایک تعظیمی سجدہ تھا، اس وقت جائز تھا۔ اسلام میں اب یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ اس سجدے کو چوکھٹ چومنے کا نام لے لیں یا تعظیم کا کہہ لیں یا پاؤں چھونے کا نام دے لیں، جو بھی نام اچھا رکھ لیں، لیکن معذرت کے ساتھ اسلام میں اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کا حق تھا کہ آپ کے قدموں کو چوما جاتا، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا جاتا، لیکن آپ 23 سالہ نبوت کی زندگی کا ایک ایک دن پڑھ کے دیکھ لیجئے، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پہ ایسا ملے گا ہی نہیں کہ کسی صحابی نے ایسی جرات کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یہیں سے تو آغاز ہوتا ہے اس شرک کا کہ جس شرک سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے سبھی انبیاء مبعوث فرمائے، حتیٰ کہ زبانی کلام میں کسی کی شان کو بڑھانا شروع کر دینا، کسی کی تعریف بیان کرنا اور تعریف میں یہ فرق ختم کر دینا کہ اس کا اصل مقام کیا ہے اور اس کو بڑھا کے کسی اور مقام تک لے جانا، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے اتنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم آج علماء کرام کو دیکھتے ہیں تو ان کے القابات پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایسے ایسے القابات، ایسی ایسی تشبیہات وہ اپنے نام کے ساتھ لکھنا گوارا یا پسند کرتے ہیں، تو یقیناً یہ معاملہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 6 چیزوں پہ مجھے فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے کہ جتنی دوسری یہ فضیلتیں اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء اور ان کی امتیں، آدم علیہ السلام ہو یا ان کی ساری اولاد، فرمایا کہ قیامت کے دن میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا ولا فخر وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا فخر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہود و نصارہ وغیرہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم،
کہ لوگوں جس طرح عیسائیوں نے مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح سے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرنا، انما انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم نے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب کلمہ شہادت کا اقرار کیا جاتا ہے، جب کوئی مسلمان ہونے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جس بات پہ حلف لیا کرتے تھے وہ حلف اتنا ہی تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے۔ جب عقیدت میں انسان زیادہ گہرائی میں جاتا ہے، عقیدت کے اندر آ کے انسان الفاظ کا چناؤ کرنے میں انسان جب بے احتیاطی برتتا ہے تو وہ غلو بن جاتا ہے۔ غلو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کی وہ شان بیان کر دینا جو اس میں نہیں پائی جاتی۔ نیت اچھی ہوتی ہے، ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اپنی طرف سے وہ اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کو جب انسان کراس کر جاتا ہے تو پھر انسان کی نیت اگر اچھی بھی ہو تو معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے لیکن جو آپ کو دیکھنے والا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ شاید یہ عقیدے کا لازمی جز بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو ادراک محبت پیار سے سمجھایا بھی جائے تو اسی بات پہ جو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی پہلے لوگ کیا، وہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ وہ جو ایسے کرتے رہے۔ تو بات دراصل اتنی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اچھی نیت کے ساتھ ایک کام کیا لیکن شریعت کے ساتھ وہ ٹکرا رہا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعمال کی نشاندہی کر کے ان کو غلط قرار دیا۔ تو یاد رکھیے جس طرح ایک انسان نافرمانی کرتے ہوئے مخالفت کے اندر انسان جہنم کا راہی بن جاتا ہے، کچھ لوگ عقیدت میں آ کے بھی غلو کرتے ہوئے بھی اسی طرح کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم الغلو فی الدین، لوگوں دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں ان کو ہلاکت میں اسی بات نے ڈالا تھا کہ وہ دین کے معاملے میں غلو کا شکار ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء مبعوث کیے تھے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی زندگی کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے میں لگایا جائے، لیکن جو اصل مقصد تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ نیک لوگوں کی قبریں بنا لی گئی، انبیاء کی قبریں بنا لی گئی اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا گیا، ان کی عبادات شروع کر دی گئی، اور یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضور ہم نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں پہ کلیسے ہیں، گرجے ہیں، وہاں پہ کچھ مورتیاں ہیں، قبریں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو لوگ ان کی قبر پہ کے اوپر سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، مسجد تعمیر کر لیتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ چلو ہمارے اسلاف کی یادگار رہے، ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کے اچھے کام ہیں وہ یاد رہے لوگوں کو، اس نیت کے ساتھ وہ ان کی قبروں کے اوپر عبادت گاہ بنایا کرتے تھے، سجدہ، اور پھر آہستہ آہستہ اگلی نسلوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہی ہمارے رب ہیں، انہی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اور ایک عام طور پہ جو ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہم عبادت تو اللہ کی ہی کرتے ہیں، یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضور ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، قریب وہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ کون ہے جو لوگوں کو بچاتا ہے، اس کے خلاف کسی کو بچایا نہیں جا سکتا، جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ کون ہے؟ سبھی کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اللہ جب سب کچھ کرنے والا ہے تو تم یہ عبادات ان کی کیوں کرتے ہو، ان بتوں کے سامنے کیوں جھکا کرتے ہو، ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ رب العزت نے سورہ الزمر میں بیان فرمایا
کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ان سے جب پوچھا جاتا کہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے اوروں کو معبود کیوں بنا رکھا ہے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے لیکن ان سے تم زیادہ ڈرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ذرا انصاف کی نظر سے دیکھیے، آپ خود قرآن مجید کا جا کے مطالعہ کر لیجئے، سورہ الزمر کی 3 نمبر آیت ہے، خود مطالعہ کیجئے اور پھر خود ہی اس کا نتیجہ نکالیے۔ کیا آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں یا اس خطے میں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت اسی طرح سے کی جاتی ہے اور اس کا لاجک، اس کی دلیل بھی اسی طرح کی بیان کی جاتی ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اب ہم ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ قبور کے اوپر چادریں اس لیے چڑھاتے ہیں، وہاں پہ دیے اس لیے جلاتے ہیں، ہم وہاں پہ بار بار جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا جو فیض ہے وہ ہمیں مل سکے، ان کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکے۔ آج اسی طرح کے ملتے جلتے لاجک ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ ذرا انصاف کی نظر سے فیصلہ خود کیجئے کہ اللہ رب العزت نے پھر مشرکین نے مکہ کو غلط کیوں کہا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف بتوں کو پوجا کرتے تھے، وہ صرف بت ہی نہیں تھے بلکہ پورے کے پورے کردار تھے، لات منات عزا حبل وغیرہ یہ پورے کے پورے کردار تھے، یہ حجاج کرام کی خدمت کرنے والے تھے، معاشرے کے نیک افراد تھے، ان کی نیک نامی کی وجہ سے لوگوں نے، ان کے مریدوں نے، ان کی سے چاہت رکھنے والوں نے ان کے مجسمے، ان کی مورتیاں وغیرہ بنائی تھی صرف یادگیری کے لیے، جو کہ رفتہ رفتہ ان کے عقیدے میں شرک کا سبب بن گئی۔ تو اسی لیے شروع اسلام میں قبرستان جانے سے منع کیا گیا تھا۔ قبرستان جانا ہے صرف میت کو دفنانا ہے، واپس آ جانا ہے، دوبارہ سے آپ نے قبرستان نہیں جانا، کیونکہ ایمان کمزور تھے، لوگوں کے اندر دوبارہ پھر سے وہی شرک والا، وہ بت پرستی کی نئی صورت قبر پرستی کی صورت میں آ سکتی تھی، اس لیے اسلام میں شروع اسلام میں منع کر دیا گیا کہ تم نے قبرستان نہیں جانا۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وتزہد فی الدنیا او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب تمہیں یہ اجازت ہے کہ فزوروها قبرستان جایا کرو۔ کس مقصد کے لیے؟ فإنها تزہد فی الدنیا، یہ دنیا میں انسان کو بے رغبتی سکھاتی ہے۔ جب انسان قبرستان جائے، سب قبروں کا جائزہ لے، وہاں پہ انسان جو ہے وہ آج کل تو بڑی پختہ قبریں بھی بنائی جاتی ہیں جو کہ شریعت کے سراسر خلاف ہیں، تو جب انسان قبرستان جاتا ہے ایک جیسی قبریں اس کو نظر آتی ہیں، پھر انسان غور کرتا ہے کہ یہ لوگ بھی کبھی اس دنیا میں جیتے جاگتے انسان تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں کے ظلم و ستم کا دورہ ہے، ان کے دور میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی دوسروں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہوں گے، بڑی بڑی زمینوں جائیدادوں کے یہ مالک ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ قبر میں کیا لے کر کے گئے ہیں؟ انسان وہاں سے جا کے عبرت حاصل کرے، اس نیت کے ساتھ قبرستان جانے کی اجازت دی گئی۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اگر وہاں پہ جا کے انسان کو اپنی موت کا منظر یاد آتا ہے، انسان وہاں پہ جا کے خود کو تصور کرتا ہے کہ ایک دن اسی طرح کی قبر میں مجھے خود بھی جانا ہے، تو اس کا دل نرم پڑ جائے، اس کا جو وہ اللہ کے ساتھ رابطہ مزید مضبوط ہو جائے، تو یہ مقصد اس کا حل ہو جاتا ہے، یہ مقصد حاصل اگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قبرستان جانا جائز ہے۔ اور پھر اسی طرح قبرستان جانے کا ایک مقصد کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان جایا کرتے تھے کہ آپ فوت شدگان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ یہ تیرے پاس جا چکے، یہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر رحمت فرمانا۔ ہمارا معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے، ہم قبرستان جا کر کے ان کے لیے نہیں بلکہ ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے مزار یا دربار وغیرہ ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہی اسی نیت سے کہ وہاں پہ جائے ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ ایک ایسی امیدیں ہیں جو ہم نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستہ کر لی ہے۔ حالانکہ جتنے بھی
جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کی ذاتی تعلیمات پڑھیں تو انہوں نے ہمیشہ یہی درس دیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بے بس بیان کیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے خواہ مخواہ کی کہانیاں بنا لی، من گھڑت قصے بنا کر کے لوگوں کو اللہ سے توڑ کر کے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو یاد رکھیے، جتنی لجاجت سے، جتنی امید سے، جتنے مضبوط اور پختہ عقیدے سے ان کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح کی عبادت اللہ کی جانی چاہیے۔ یہی مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسی عقیدت رکھتے ہیں کہ جیسی اللہ سے عقیدت رکھنی چاہیے تھی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ان درباروں وغیرہ پہ، بازاروں پہ جو کام کیے جاتے ہیں، اب تو علماء اہل سنت یا بریلوی علماء بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے وہ ناجائز ہے، وہاں پہ جو مال و دولت کی نمود و نمائش کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری ناجائز ہے۔ اور یہ باتیں کوئی فرقہ واریت والی باتیں نہیں ہیں، یہ اس پہلے پیغام کی جانب توجہ دلانے کی کوشش ہے۔ خدا را اصل اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اگر یہ سب کچھ جائز تھا تو ہماری مشرکین مکہ سے لڑائی کیا تھی؟ اگر یہ سب کچھ اسی طرح سے جائز ہے تو ہماری ہندوؤں سے کیا دشمنی ہے؟ یہی تو ایک مین فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمارا کلمہ ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں۔ عبادت پھر وہ چاہے نظر و نیاز کی صورت میں ہو، وہ چاہے زمین نیاز جھکانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نمازوں وغیرہ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، اور نہ ہی عبادت والے تقاضے کسی اور کے سامنے پورے کرنا جائز ہے۔ یہی تو بنیادی فرق ہے، یہی تو ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ان لوگوں کے بارے میں جیسا بھی عقیدہ بنا لیا جائے، قیامت کے دن کا نقشہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، قیامت کا دن ہوگا، یہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن سے امیدیں وابستہ کی گئی، یہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ یہ دنیا میں سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی مخالفت والا کرتے رہے اسی امید پر کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن کیا ہوگا کہ یہ لوگ جن سے امیدیں وابستہ کی گئی، یہ قیامت کے دن اللہ کو گواہ بنا کے کہیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے بارے میں تم کیا کیا سوچتے رہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ اعلان لا تعلق ہی کر دیں گے کہ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، اعلان برات کر دیں گے۔ تو اس لیے آج اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے، قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کر کے ہم ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچ سکتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے قبل اس کے کہ جو وقت نکل جائے اور وہ وقت آ جائے کہ جہاں پہ مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقائد اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔